الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ لمبی چوڑی تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان سے آنے سے قبل 2-4 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا. اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے جا کر کہ آقا کے معجزات کیا چیز ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جو نبوت سے پہلے واقعہ پیش آئے اسے ارہاس نبوت کہا جاتا ہے، اور جو نبوت کے اعلان کے بعد واقعہ پیش آئے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو رگڑا تو زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے، حالانکہ یہ معجزہ پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وہ اس طرح کہ جس وقت بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ پستان کے اندر دودھ ختم ہو چکا ہے، کبھی صفا کی طرف دوڑ لگاتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف دوڑ لگاتی ہیں، کبھی بچے کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی ادھر دیکھتی ہیں، کبھی ادھر دیکھتی ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے بوکھ کے اندر آ کر اپنی ایڑیوں کو رگڑا. خالق کائنات نے اس ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے ادھر سے چشمے کو جاری کر دیا. چشمہ جاری ہو گیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا. توجہ کیجئے، دور گزرتا گیا، آخر کار وہ کنواں بند ہو گیا. حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے پھر دوبارہ اس کنویں کی کھدائی کی.
تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اس کنویں پر تشریف لے کر آئے تو اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ کبھی بھی کنواں خشک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر لعاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ چکا تھا۔ سامعین محترم، اسماعیل علیہ السلام جب ایڑی رگڑتے ہیں تو اس وقت وہ بچے تھے، تو یہ ارہاس نبوت ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کی یہ نشانی تھی کہ یہ نبی بنے گا، لیکن جس وقت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب اس کنویں کے اندر ڈالا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا تھا۔ توجہ میری طرف رکھنا، میں آخری بات کہنا چاہوں گا، عنوان ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر کار یہ مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ کو کس نے بھیجا؟ مصطفیٰ کو کس نے بنایا؟ توجہ رکھیے گا سامعین محترم، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو ہر چیز میں چنا گیا ہے۔ کون سے افعال میں چنا گیا؟ کون سے کردار میں چنا گیا؟ کون سی باتوں میں چنا گیا؟ کون سے کردار میں چنا گیا؟ کون سے جسموں میں چنا گیا؟ کون سے اخلاق میں چنا گیا؟ توجہ رکھنا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کو بنایا ہی چن کے ہے، میں نے اسے جو بھی چیز کی ہر چیز میں نے چن کے عطا کی۔ توجہ کیجئے، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، جو حسب کے اندر چنا ہوا ہے، نسب کے اندر چنا ہوا، جمال کے اندر چنا ہوا، کمال کے اندر چنا ہوا، عظمت کے اندر چنا ہوا، بلندی کے اندر چنا ہوا، رفعت کے اندر چنا ہوا، شرافت کے اندر چنا ہوا، دیانت کے اندر چنا ہوا، صداقت کے اندر چنا ہوا۔ توجہ کیجئے، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، جو زلف کے اندر چنا ہوا، بلندی کے اندر چنا ہوا۔ اگر نبوت دی، نبوت بھی چنی ہوئی، بلکہ ختم نبوت بنایا۔ اگر رسالت دی تو امام الرسل بنایا، اگر امام بنایا تو سب کا امام بنایا، ختم نبوت عطا کی۔ ہر چیز رب العالمین نے مصطفیٰ کو چن چن کر عطا کی۔ اگر یار عطا کیے وہ بھی چنے ہوئے، صدیق دیا چنا ہوا، فاروق دیا تو چنا ہوا، عثمان ذوالنورین دیا تو چنا ہوا، علی شیر خدا دیا تو چنا ہوا، معاویہ بن سفیان دیا تو چنا ہوا، اولاد دی تو چنی ہوئی، بنات دی تو چنی ہوئی۔ توجہ کیجئے، ازواج دی تو چنی ہوئی۔ آخری بات کرنا چاہوں گا، انبیاء کو رب العالمین نے بہت ساری صفات ایسی دی، انکار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے کمالات دیے، حضرت خلیل کو بہت سارے کمالات دیے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے کمالات دیے، 1,24,000 انبیاء کو کمالات سے بھر دیا۔ تو سمجھیے گا مصطفیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ وہ ہے جس کے اندر عیسیٰ کے بھی کمال ڈال دیے گئے، جس کے اندر موسیٰ کے بھی کمال ڈال دیے گئے۔ سب کے کمال اکٹھے کر کے رب العالمین نے ایک گلدستہ بنایا۔ اس گلدستے کے اندر 1,24,000 انبیاء کے کمالات کو جمع کر دیا۔ جس وقت وہ گلدستہ سج گیا، سج کے سمر گیا، سمر کر چمک گیا، تو رب العالمین نے اس گلدستے کا نام محمد رکھ دیا۔ سامعین محترم، میرے محمد کی شان اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ سارے نبیوں کو ایک طرف کر دیجئے، لیکن محمد مصطفیٰ کو دوسری طرف کر دیجئے، سارے نبی مل کر آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں اب انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔